اندازہ فرمائیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اتنی تلقین کی رسول اللہ نے ہمارے لیے، تب لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، رسول اللہ نے ہماری تعظیم کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی تب بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اگر اتنی تاکید نہ کی جاتی تو لوگ ہمارے ساتھ پھر کیا سلوک کرتے؟ اندازہ فرمائے اب وہ سلوک کیا تھا۔ اگر آپ کے علاقے میں محرم میں 10 روزہ 12 روزہ پروگرامات ہوتے ہیں، آپ اپنے علماء اور خطبہ سے سنتے ہیں، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر سکتا لیکن صرف اپنے امام کی خوشی کے لیے، سیدہ پاک کی رضا کے لیے وہ چند باتیں تاکہ آپ کو پتہ چلے سیدوں پر ظلم کتنا ہوا، سیدانیوں پہ ظلم کتنا ہوا، انہوں نے صبر کتنا کیا، کتنے صبر سے انہوں نے کام لیا۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو 3 باتوں سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1 ان کی سخاوت، نمبر 2 ان کا صبر، اور نمبر 3 ان کا عفو درگزر کہ لوگوں کو معاف کر دینا۔ سید بدلہ نہیں لیتا، سید معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نانا کی سنت ہے۔ طائف میں حضور پہ پتھر برسے، سید الانبیاء نے کیا کہا؟ اللہ نے بھیجا فرشتے کو کہ جاؤ کہو کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، میں لوگوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے کہ مارنے کے لیے تو اور بھی لوگ آتے ہیں لیکن جلانے کی بات آپ دیکھیں غوث پاک نے کس کو مارا یہ آپ کو کبھی دلیل میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ غریب نواز نے کس کو مارا یہ کوئی دلیل میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن زندہ کس کس کو کیا اس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ تو نبی کے گھر کے لوگ مارنے کے لیے نہیں، نبی کے گھر کے لوگ زندگی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت شاہ امینہ لکھنوی سے ایک انگریز کی ملاقات ہوئی تو انگریز نے ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ امینہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں بندوق تھا تو اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے، تو فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ توجہ فرمائے، دیکھا دشمن دین کا ہتھیار بندوق اور رسول اللہ کے غلام کا ہتھیار تسبیح، تو کہا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ کہا تو بابا تو اس ہتھیار سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا تو اس ہتھیار سے کیا کام لیتا ہے؟ چڑیا جا رہی تھی، ایک نشانہ لگایا، ٹھائی کیا، چڑیا اڑتے اڑتے زمین پہ گر گئی، مر گئی۔ کہا میں یہ کام لیتا ہوں۔ آپ نے تسبیح کو اس سے ٹچ کر دیا، پھر وہ اڑتی ہوئی چلی گئی۔ عظمت اہل بیت اولاد رسول، وہ اڑتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ اکبر، تو کہا میں یہ کام لیتا ہوں، تو کہا یہ کس نے دیا؟ تو کہا وہ کس نے دیا؟ وہ ہماری حکومت نے دیا۔ تو کہا یہ مجھے میرے سردار غوث اعظم نے عطا فرمایا۔ یہ اندازہ مومن کی شان بہت بلند ہے، لیکن آپ سنیں دین کے لیے آل نبی نے، اہل البیت نے، سادات گھرانے نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائے، شکوے نہیں کیے، شکایت نہیں کی۔ وقت کی گنجائش کے تحت آئیے سنیے تھوڑا کربلا سے جوڑنے کے لیے اب میں پہلے آپ کو بتاؤں امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ شہادت دردناک ہے۔ شاید پچھلے سالوں میں پڑھا ہوں اور آپ نے یہاں بھی سنا، مالیگاؤں میں بھی، دیگر علاقوں میں بھی، لیکن آپ غور کریں جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، امام حسین کی شہادت سن کر 2 چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک تو بہادری پیدا ہوتی ہے اور دوسرا صبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، امام کی شہادت بھی، اللہ اکبر، کس کو شہید کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بڑے منافق لوگ گزرے ہیں، آپ غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، مولا علی کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام حسن کو زہر دینے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام زین العابدین کو زہر کھلانے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام باقر کو، امام جعفر کو، امام تقی کو، امام نقی کو، امام حسن عسکری کو، سب کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے، امام موسیٰ کاظم کو مدینے سے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر بغداد تک پیدل کھینچ کر لا کر زہر دینے والے
والے کلمہ پڑھنے والے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس سے پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے سب یکساں نہیں ہوتے، کلمہ پڑھ کر اس میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مطلب کیا کہ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لائے، مگر مومن نہیں ہے، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، امام کو شہید کیا، کس کو شہید کیا؟ رسول اللہ نے، جس کو کندھے پہ بٹھا۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، اللہ اکبر، جس رسول کے قدموں میں آنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوں، اس رسول نے امام حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، گھر میں نہیں بٹھایا، صرف گلیوں میں گھمایا، منبر سے اتر کر کے امام حسین کو اٹھایا، امام حسن کو اٹھایا، منبر پہ لے کر کے بیٹھے، جو عنوان پر خطبہ دے رہے تھے وہ عنوان چھوڑ دیا، اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کی شان بیان فرمائی۔ خطبہ چھوڑ کر آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، توجہ کرنا، یہ آپ کی حسینی مسجد میں اگر خطبہ ہو رہا ہو، امین القادری خطبہ دے، یاسین بابو خطبہ دے، حافظ عبدالرحیم خطبہ دے، امام صاحب خطبہ دے، شیخ الاسلام خطبہ دے، مولوی صاحب دے، مفتی صاحب دے، ان کا خطبہ چھوڑ کر آپ نہ دائیں دیکھ سکتے نہ بائیں دیکھ سکتے، یہی ہے، کچھ کھا نہیں سکتے۔ تاکید اتنی خطبے کے معاملے میں 4 رکعت کی نیت کی ہے، 1 رکعت پڑھی اور امام نے خطبہ شروع کر دیا۔ پوچھو ان علماء سے، اب 4 پوری نہیں کر سکتا، حکم دیا گیا کیا؟ 4 کی نیت کی تھی، 1 رکعت پڑھی اور خطبہ شروع ہو گیا، تو 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دے، 2 ہی پہ سلام پھیر دے، 4 پوری۔ یہ خطبے کی اہمیت ہے، ذرا توجہ کرنا، کس کے خطبے کی؟ یہ امام صاحب کے، یہ مولانا صاحب کے، یہ مفتی صاحب کے، یہ باپو کے، یہ ان کے۔ اب بتائیں، جب ہمارے خطبے کا اتنا احترام ہے کہ خطبہ شروع ہم کریں تو 4 پوری نہیں کر سکتے، 2 پہ سلام پھیر دے، تو وہ جو خطیبوں کا خطیب ہو، ادیب اور ادب، جس کے قدموں کو چوم کر معراج پاتے ہو، جو صرف فصیح نہیں سید الفصحاء ہو، جو صرف خطیب نہیں بلکہ جامع خطبہ ہو، عنوان خطبہ ہو، شان خطبہ ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، ایسا فصیح ہو کہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے، وہ ایسا خطیب اعظم ہے پوری کائنات کا کہ اگر صرف بیٹھ جائے خاموش تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا۔ ارے جب سب کا خطبہ ایسا ہے کہ خطبہ چھوڑ کر دوسرا کام نہیں ہو سکتا تو نبی کا خطبہ کیسا ہوگا؟ مگر آج بھی کتابوں کے اوراق گواہی دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے طرف دیوار گواہی دے رہے ہیں، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین آتے ہیں، پیر ادھر ادھر ہوتے ہیں، نبی خطبہ چھوڑ کر منبر چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں اور شہزادوں کو اٹھا کر کے پھر منبر پہ تشریف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت امام حسین۔ کسی کے بچوں کے لیے کیا گیا، یہ کیا گیا تو بتاؤ، اور کیا جا سکتا ہے یہ؟ اور پھر جو عنوان تھا وہ چھوٹ گیا اور حضور نے پھر وہ عنوان شروع کیا جسے فضائل حسنین کریمین آپ کہہ سکتے۔ خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، عنوان بھی چھوڑا، کس کے لیے؟ انہیں بھی۔ غور تو کریں کون لوگ ہیں؟ لوگ تولتے کس کو ہیں؟ تولتے کس کو ہیں؟ جو نالین پہننے اس کو تولا نہیں جا سکتا، جن کی رگوں میں ان کا خون ہے ان کو کیسے تولا جا سکتا؟ بارہائے صحف، میرا امام کہتا ہے، کوئی اس کی تشریح کر دے ایک مرتبہ اہل علم، بارہائے صحف، میں نہیں کروں گا، کوئی علم والا کرنے، میں تو طالب علم، بارہائے صحف غنچہائے قدس، تشریح تو نہیں کرتا، اتنا بتاتا ہوں، صحیفوں کے پارے۔ صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کتاب ہے، صحیفوں کے پارے، گلچہائے قدس، خدا کے باغ، باغ قدس کے پھول کون ہیں؟ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سے۔ اب یہ پھول کہاں کھل رہے ہیں؟ باغ قدس میں کھل رہے ہیں۔
تو پھول کھلنے کے لیے پودا چاہیے، پودے کے لیے پانی چاہیے. بغیر پانی کے پودا ہوتا ہے؟ تو پانی کہاں سے آئے گا؟ تو وہ پانی کون سا ہے اس کو سنے. وہ پانی بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ نہ جنت سے آ رہا ہے، نہ کوثر سے آ رہا ہے، نہ تسنیم سے. کہ کوثر و تسنیم تو غلاموں کے لیے نہیں سمجھے آپ؟ بہت قیمتی جملہ کہہ گیا کہنے والا. اگر یہ لکھنؤ یا دلی کی خانقاہوں میں پڑھتا تو لوگ چپ نہ رہتے. ہاں جی ہاں، کوثر و تسنیم کس کے لیے؟ غلاموں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ غلاموں کو دیا جاتا ہے. صدقہ غلاموں کو دیا جاتا ہے. اور کوثر و تسنیم کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو بولے کون سا صدقہ ہے؟ میں اپنا غلو نہیں کروں گا، پھر اپنے امام کو کوٹ کروں گا. کیا؟ جس کی 2 بوند ہے، جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. نانا کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. تو جس کو دریا مل جائے پھر وہ بوند کی طرف کیوں جائے؟ جس کو دریا مل جائے وہ بوند کی طرف کیوں جائے؟ تو یاد رکھیے وہ جو گلے قدس کے وہ جو پھول ہے نا، کیا اللہ اکبر، بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت میں لاکھوں. وہ پانی کون سا؟ نہ زمزم، نہ کوثر، نہ سلسبیل.